آپ کو باقاعدہ آپ نے علم حاصل نہ کیا ہو جی تو شاید آپ کہیں نہ کہیں بھٹک سکتے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کو باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، کسی چیز پہ حرام حلال کے مسائل پہ فتویٰ دینے کے لیے یہ بات واقعی درست ہے مذہبی امور میں۔ سیاسی امور سے مبرہ کیوں ہیں یہ سارے کے سارے مذہبی پیشوا پھر؟ کیا میرا نبی سیاستدان نہیں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے آفس نہیں ہولڈ کیا؟ یا آج بتائیں کون سا مدرسہ ہے جو کہ سیاست سکھا رہا ہے؟ ان کے پاس سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو ان کے مدرسے بند کرنے چاہیے اس اصول کے اوپر۔ پھر آپ کو سیاسی رہنما رک جائیں، ان کے اسی اصول کے اوپر یہ سارے مدرسے بند نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس اگر سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو آپ نے اسلام کا نام کیسے لے لیا؟ یہ والا سوال اعتراض تو ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو پھر کیا سیاسی رہنما کہا جائے؟ جی ہر مسلمان کو سیاسی رہنما کہا جائے، ہر بالغ مسلمان کو بچوں کے لیے سیاسی رہنمائی کرے۔ لیکن دین کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے پھر آپ حوالے سے دین اور مذہب کو ایک جملے میں رہنمائی استعمال کر رہے ہیں۔ دینا جو ہے، دین کا مطلب ہی سیاسی رہنما ہے، مذہب کا مطلب ہوتا ہے فقیہی مسائل، کہ میں طلاق کیسے دوں، شادی کیسے کروں، عقیقہ کب کروں، جو اس کے لیے آپ رائے نہیں دیتے۔ میں اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ میں کبھی زندگی میں فتویٰ نہیں دیا اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے فتویٰ دینے کا۔ جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے فقہ کی روشنی میں، اس کے لیے باقاعدہ ایک کورس ہے۔ وہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ سکل کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کو کورس کو کوئی بھی کر لے، اس کو مفتی کہتے ہیں۔ یہاں پہ آسان کر کے بتا رہا ہوں، آج تک کسی ایک صحابی کے نام کے آگے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کا نام علی بن ابی طالب نہیں، مفتی علی بن ابی طالب ہے؟ لیکن کچھ دینی مسائل کے حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بڑے کنٹروورشل سامنے آئے۔ پھر دینی آپ کہہ رہے ہیں مطلب سیاسی؟ نہیں، میں مذہبی مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ گدھے کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، یہ تو خالصتاً ایک ایسا مذہبی مسئلہ ہے جس پہ آپ کی باقاعدہ ریسرچ ہوتی۔ آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھی ہوئی ہے؟ اس میں ایک حصہ تو اس کا یہی ہے۔ نہیں، اس حصہ ایسا نہیں ہے نا سر۔ ایک صحابی جنہوں نے صحابہ جن کے تھرو یہ بات حدیث میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنا فاقہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے گھر میں تو گدھا ہے۔ یہ غور سنیے گا پورا کا پورا جملہ، یہاں پہ کٹے مت، یہ ویڈیو نہ کوئی اسپیشلی یوٹیوبر نہ کاٹ لیں۔ اس دین کی بات آتی ہے، یہاں پہ پیسے مت بنانا، یوٹیوبر سے کہہ رہے ہو، ٹک ٹاکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس تو گدھا ہے گھر پہ۔ تو صحابی نے کہا آپ نے تو منع کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر کہ کس موقع پر کیوں منع کیا گیا تھا۔ یہ حدیث سنا کے میں نے کہا کہ ایسے نہ سوچنا چھوڑ دو، سوچ کے اوپر دروازے بند نہیں کرنے۔ یہ تو اضطراری حالت میں بہت ساری چیزیں جائز قرار دے دی گئی۔ اچھا، آپ اگر چونکہ یہاں پہ اگر ایک مفتی صاحب ہوتے نا یہاں پہ یا تیسرا بندہ، تو میں ان کے تھرو آپ کو اس کا جواب دیتا کہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو نص میں ٹھیک کہہ رہا ہے ساحل الدین۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کون سی قسم کا گدھا حرام ہے؟ نہیں نہ پتہ، مفتی صاحب کو پتہ ہے، مگر وہ بلینکٹ اپروول دے رہے ہیں گدھے کے اوپر۔ صرف آئلی گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، پالتو گدھا، جنگلی گدھا حرام نہیں ہے۔ بیشتر حدیث بتاؤں گا اس خیبر کے واقعے کے بعد کی جس پہ صحابہ نے جنگلی گدھا شکار کر کے کھایا ہے۔ وہ اضطراری حالت نہیں تھی، شکار پہ تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ جان جوکھوں پہ نہیں آئی ہوئی تھی۔ اور اس موقع پہ جس بندہ کو کہنا مجھے مفلسی ہے، یہ وہ والا حالت کے اوپر آپ اس پہ وہ نقطہ نہیں بٹھا سکتے کہ ہاں یہاں پہ تو بے شک خنزیر بھی کھا لے، کیونکہ جان خطرے میں ہو تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ وہ والا موقع نہیں ہے اور نہ ہی وہ والی نس یہاں پہ بٹھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے سوال میں جو دو تین اس کی آپ کے جملے میں جو دو تین الفاظ ہیں وہ کچھ نصوص کو ٹریگر کرتے ہیں، وہ نص اس حدیث پہ ٹریگر نہیں ہوتی۔ سر صاحب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میرا وہ جو ویڈیو تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ گدھا حلال ہے بھائی، سمجھ رہے؟ میری وہ ویڈیو ہے کہ سوچنا شروع کرو، کتابیں خود پڑھا کرو۔ سر صاحب آپ نے اکثر جگہ پہ کہا کہ حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں، تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں غلط بیان کی گئی ہیں، لیکن آپ نے خود ایک جگہ پہ فرمایا کہ حضرت علی سے صرف 6 احادیث کی روایت ہے، باقی روایات امت تک نہیں پہنچ سکیں، حالانکہ سیدنا حضرت علی سے 1500 روایات موجود ہیں۔ 1500 سے بھی زیادہ ہونی چاہیے سر، یہ تو کم بتا رہے ہیں۔ آپ تک کتنی پہنچی ہیں؟ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو حضرت علی سے کوئی سی دو بتائیں جو حضرت علی سے مروی ہیں۔ اس وقت تو شاید مجھے یاد نہیں، بہت کیونکہ آپ تک پہنچی نہیں ہے سر۔ میں یہ جملہ ہے میرا کہ عام بندے کو حضرت علی سے مروی کیوں نہیں حدیثیں پہنچتی؟ 1500 ہو یا 15 لاکھ ہو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ایک سنی اسکالر حضرت علی کے بارے میں حدیث سناتے ہوئے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے شیعہ ٹیگ نہ لگ جائے۔ یہ اس ویڈیو کا پورا مقصد تھا کہ یار تم علی کو چھپا کے بیٹھ گئے ہو صرف اس لیے کہ اپنے اساتذہ کو خوش کرنا ہے تم نے،
کہ میں نے آپ کی سند کا حق ادا کر دیا. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا حضرت علی کی یوم ولادت ہو یا شہادت ہو, جب بھی اسکالرز بیٹھتے ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ اس دن بھی, حالانکہ حضرت علی کی ولادت یا شہادت کا دن ہے, مگر ابو بکر صدیق کا نام لینا ضروری ہوتا ہے ان کا, کیونکہ ان کو لگتا ہے یار اگر صرف علی علی کریں گے تو لوگ سمجھنے میں شیعہ ہوں, ان کے یہ بت ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئے اس کی وجہ سے ہم نے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنی شروع کر دی؟ کہیں نہ کہیں نہیں, ہر کہیں ہر جگہ, صرف فرقہ واریت نہیں ہے مگر یہ بھی ایک بڑا وجہ ہے. ڈنڈی تو ہر جگہ مار رہے ہوں, اس میں تو مسلک کی بنیاد پہ ہم نے تقسیم کیا. مسلک نہیں سر, نفسیات کی بنا پہ. مسلک اگر یہ مذہبی پیشوا نہ ہوتے تو کسی اور جگہ پہ کوئی اور تقسیم کر رہے ہوتے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس والوں نے ہمیں مسلک کی بنا پہ تقسیم کیا ہوا ہے. عمران خان یا نواز شریف نے مسلک کی بنا پہ تو نہیں تقسیم کیا ہوا نا. یہ سیاسی تقسیم ہے. نہیں, یہ سیاسی تقسیم نہیں, بھی نفسیاتی تقسیم ہے. میں اگر نواز شریف کے پرو بات کروں گا تو نیچرلی, یا نواز شریف کے خلاف بات کروں گا تو آپ مجھے نیچرلی پی ٹی آئی کا سمجھیں گے. یہ نفسیات ہے. میں نواز شریف کی تنقید کروں گا آپ سمجھیں گے میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کو یہ سوچ؟ اکثر جو ہے وہ مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ درس تو اس بات کا دیتے ہیں کہ ہمیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن ڈائلاگ میں, بات چیت میں بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں بڑا جارحانہ انداز ہے, اگر آپ ایسا انداز نہ رکھتے تو شاید بہتر ہوتا. کیسا انداز؟ اپنے مخالفین سے یا اپنے سوالات کے جوابات میں بڑے جارحانہ انداز میں آ جاتے ہیں. سر یہ پاکستانی نفسیات کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے کہ آواز دھیمی کر لو اور لہجہ اتنا سافٹ کر لو کہ اگلے کو شاید آواز پہنچ بھی نہ سک رہی ہو تو آپ با اخلاق ہیں. یہ ہماری نفسیات میں ٹریننگ ہے, ہمارے کلچر کا ایک ایشو ہے. دنیا میں آج تک کسی بھی قوم نے لیڈرشپ کے اندر اس کو ایز اے پارٹ آف مینرزم نہیں رکھا, پارٹ آف لیڈرشپ ایٹریبیوٹ نہیں رکھا. یہ صرف پاکستانیوں کو اپنی پتہ نہیں کس بت کی پوجا میں یا کس آقا کی اتباع میں یہ والے اخلاقیات ڈالنے پڑے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جب وہ ارشاد فرماتے تھے, یہ بخاری سنا رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھیں, انگلی کے اشارے سے ایسے بات کرتے تھے, مسجد نبوی کے باہر آواز آتی تھی لوگوں کو, اور لوگ کہتے تھے ایسے لگتا ہے ایسے جرنیل اپنی فوج سے خطاب کر رہا ہے. اس کو جارحانہ ہی کہتے ہیں نا, جب جرنیل اپنی فوج سے خطاب کرتا ہے. اور ہم نے کیا اخلاق کی ڈیفینیشن لی ہے کہ پبلک اسپیکر کو ایسے بات کرنی چاہیے کہ اگلے کو آواز بھی نہ پہنچے. یہ کہاں سے اخلاق کی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے, ڈائلاگ کرتے ہوئے, آپس میں بات چیت کرتے ہوئے میں اور آپ ابھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کہیں ایسے آج کے ٹائم پہ لگا ہے کہ میں نے آپ پہ حملہ کر دیا؟ میرے ساتھ تو بڑی محبت سے بات کریں, لیکن ایک دفعہ مولانا طاہر رشید صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھے. آپ نے ویڈیو دیکھیے, اس میں میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, میں نے نہیں کیا تھا. آپ نے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں, میں تو خالی ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. آپ نے ان کو غصہ اتنا دلا دیا تو اٹھ کے چلے گئے. میں اس میں آپ میری جارحانہ اسپیچ, اس ویڈیو میں تو میں کہیں بھی جارحانہ, وہاں پہ تو میں نے خالی ایک تبصرہ کر رہا تھا, ابھی تو بات شروع ہونی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی ذرا نوٹس کریں. نہیں, جب آپ یہ کہیں گے کہ مولویوں کے پیچھے لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے تو غصہ تو آئے گا نا کسی عالم دین. بے شک آتا رہے سر, مجھے کسی کے غصے سے, مجھے دیکھیں جب کوئی بندہ غصہ کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ شکر ہے تھوڑی سی تو غیرت ہے. ابھی غلط مقصد پہ لکھا رہا ہے, صحیح بھائی, ایک الگ بحث ہے, بحث ہو سکتی ہے, مگر ایک بندے کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے بھائی تجھے کچھ تو. لیکن آپ اگر براہ راست یہ تنقید کریں گے کہ آپ کے پیچھے جمعہ ہی کوئی نہیں پڑھنے آتا, وہ لڑے گا نا آپ سے. تنقید نہیں ہے سر, حقیقت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, مساجد بھری ہوتی ہیں. غور سے سمجھے میں نے کیا کہا تھا. پاکستان ساری کی ساری مسجدیں ملا لیں تو کسی بھی شہر کے اندر عصر کی نماز میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے کسی بھی ایک مسجد میں جمعے کے ہوتے ہیں.